بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال میلاد منایا جا رہا ہے، قرآن کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ چراغاں تو کر لیا اس تاریک دل شہر میں، نور قرآن کو تو بجھایا جا رہا ہے۔ نعت رسول پڑھ بھی لی تو کیا حاصل، ذکر قرآن کو تو مٹایا جا رہا ہے۔ مجھے اس عشق رسول سے مطلب نہیں جہاں محبت الہی کو بھلایا جا رہا ہے۔ حیرت ہے کہ میلاد تو منایا جا رہا ہے عشق رسول کے نام پر، لیکن رسول کا جوتیوں پر نام بھی لکھوایا جا رہا ہے۔ اور سنیں، یہ کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ بس اسی ایک جملے سے امت کو ابلیس بنایا جا رہا ہے۔ عجب ہی فتنہ پھیلایا ہے ان میلاد منانے والوں نے، بدعت منانے کے لیے بھی قرآن کو سہارا بنایا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر سے مولوی اور مفتی کے فتوے آئیں گے تو میلاد منانا جائز ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ مولوی تو جھوٹ بول رہا ہے آپ سے، ہوش کے ناخن لیں۔ کیا آپ کے گھروں میں قرآن نہیں، یا آپ نے اپنی آنکھیں، کان اور دماغ سب ان مولویوں اور مفتیوں کے ہاتھوں بیچ دی ہیں کہ جو بھی وہ سیاہ سفید کریں وہی آپ کے لیے حرف آخر ہوتا ہے؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے؟ سمجھ یا ہوش تو تب آئے نا جب آپ خود قرآن کھولیں۔ قرآن بند، آنکھیں بند، کان بند، دماغ بند۔ یہی تو یہ مولوی چاہتے ہیں کہ کہیں قرآن کھل گیا تو لوگوں کی آنکھیں نہ کھل جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھل گئیں تو کہیں مولوی کے پول نہ کھل جائیں، کیونکہ ان سے عقیدت بہت ہے نا۔ قیامت کے دن یہی کچھ تو ہوگا کہ پھر یہ ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے۔ غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کاش تو قیامت کے دن دیکھے کہ جب یہ ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ اس دن میلادی ان مولویوں کو کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے نا تو یقیناً ہم قرآن ماننے والے ہوتے۔ مولوی ان میلادیوں سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں قرآن پر عمل کرنے سے روکا تھا، اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ گیا تھا، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ کیا اب بھی آپ قرآن نہیں کھولیں گے؟ بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے پر الزام دھریں، اپنا راستہ قرآن کھول کر خود سیدھا کر لیجئے اور الٹے راستے چھوڑ دیجئے، ورنہ کوئی کھولے نہ کھولے، شہید تو قرآن کھولے گا، چاہے ہو جائے زمانہ دشمن ہمارا، شہید تو سچ بولے گا۔ سب سے پہلے میلاد منانے والوں کے دو دلائل نہیں بلکہ دو لطیفے سنیے۔ وہ پھر اور چوڑا ہو کے کہے ہاں جی میں میلاد مناتا ہوں، وہ کہے جی کتنے لکھیا میلاد منانا چاہیے، وہ کہے میری قسمت ہی لکھیا، اور کتنے لکھیا ہے، اور کتنے لکھیا ہے۔ حضور یہ جو آج کل مرفوجہ میلاد شریف ہے، کیا رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا؟ آپ تڑپ پہ تے پھٹ پہ آپ نے فرمایا اے جڑا زمانہ ہے تیرے پیو دا ہے، تیرے پیو دا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں عقیدت میں پاگل اور دیوانہ ہو جانا۔ اب ان کو کون بتائے کہ کوئی بھی زمانہ کسی نبی کا نہیں ہوتا، بلکہ ہر زمانہ، ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن، گزرنے والا ہر پل اللہ کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی اور اپنی زندگی کا ہر پل اور ہر لمحہ گزاریں۔ اب یہ تو تھی ان کی فضول قسم کی دلیلیں، لیکن قرآن سے بھی میلاد منانے کے دلائل دیے جاتے ہیں، اور یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ کیسے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ٹھیک ہے، یاد کر لینا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس آیت میں لفظ رحمت اور فل یفرحوا سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ میلاد کی خوشیاں مناؤ، لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ رحمت کس لیے استعمال کیا ہے۔
تو ایک تو اس آیت کے سیاق و سباق سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ رحمت کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ان کے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا طریقہ ہے۔ بہرحال اب اس سے پچھلی آیت وہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ پڑھ لی تے میلاد وجہ نہ ستیہ ناس، لہٰذا وہ یہ کام ہم پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیوٹی ہماری ہے نا، قرآن کا بلاغ کرنا، کہ پورا سچ آپ کے سامنے لائیں، اور ان کا کام قرآن بیان کرنا ہے ہی نہیں ہے، ان کا کام تو اپنی بدعات اور خرافات کے لیے قرآن کی آیات کا غلط سلط استعمال کرنا ہے۔ تو غور سے سنیے اب کہ پچھلی آیت کیا کہتی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یعنی قرآن آ چکا ہے، اور یہ مرض کی شفا ہے جو ذہنوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ کے سامنے جو آیت پیش کی گئی اس میں واضح طور پر قرآن کی ہی بات ہو رہی ہے، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نبی سلام علیہ سے یہ اعلان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت یعنی قرآن، بس اسی کے ساتھ مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے، یہ قرآن ہی تو بہتر ہے اس سے جو وہ مال و اسباب جمع کرتے ہیں۔ ایسی رحمت جو امن کا پیغام لائی، ایسی رحمت کہ جس نے دشمنیاں اور نفرتوں کو مٹا کر محبت کا پیغام دیا، یہی وہ رحمت ہے، اور اصل میں قرآن کے ساتھ خوش ہو جانے کا اس آیت میں پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن قرآن سنتے ہی ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں وہ رحمت سے مراد قرآن نہیں بلکہ میلاد لے رہے ہیں۔ حد ہوتی ہے ویسے جھوٹ کی بھی، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اگر آپ کو میلاد منانا ہے تو مناؤ، لیکن اللہ کی آیات کو اپنے کفر کا نشانہ مت بناؤ۔ اب مزید کچھ آیات کے ترجمے میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، تو آپ بھی غور کیجئے گا کہ کیا ان آیات سے عید میلاد النبی ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164، یقیناً اللہ نے تو مومنوں پر احسان کر دیا تھا جب ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث کیا، وہ ان کے سامنے ان کی آیات پیش کرتا تھا اور ان کا تزکیہ نفس کرتا تھا، یعنی قرآن حکیم کی تعلیم دیتا تھا، اور یقیناً وہ اس قرآن سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ اب اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ میلاد مناؤ؟ یہاں پہ تو یہ لکھا ہے کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہارے ہی جیسا تمہی میں سے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ اس آیت میں میلاد منانے کا تذکرہ تو دور کی بات، نبی سلام علیہ کی ولادت تک کا ذکر نہیں ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 112 اور 114، یاد کرو جب حواریوں نے کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ وہ آسمانی کتاب کے وعدے کے مطابق خوشحالی پہنچا دے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی سے بچو اگر تم اللہ کے وعدوں کو یقینی مانتے ہو۔ آیت نمبر 114، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم کو آسمانی کتاب کے مطابق خوشحالی عطا کر، ہمارے اول اور بعد والوں کے لیے یہ خوشحالی ہر لمحہ لوٹنے والی ہو، یقیناً یہی تیری طرف سے ضابطہ حیات ہے، ہمیں یہ نعمت عطا کر، یقیناً آپ بہترین عطا کرنے والے ہیں۔ ان آیات میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے درمیان میں بات ہو رہی ہے، لیکن افسوس یہ لوگ ان آیات کو بھی عید میلاد النبی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ کیا ان آیات سے عید میلاد النبی ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 5 اور 7، اور یقیناً ہم نے موسیٰ سلام علیہ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا تھا، یہ کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اور ان کو اللہ کے یہ تاریخی سبق آموز ادوار یاد دلائے، یقیناً اس میں ہر ڈٹ جانے والے مومن کی تثبیت قلب کے لیے نشان راہ ہے۔ آیت نمبر 7، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے خبردار کیا تھا کہ یقیناً اگر تم اللہ کی یعنی قرآن کی بات مان لو گے تو یقیناً میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے قرآن کی آیات کا انکار کر دیا تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ ان آیات میں کہاں لکھا ہے کہ جشن عید میلاد النبی مناؤ۔ سورۃ مریم آیت نمبر 33، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا، تولید کیا گیا، اور جس دن میں مروں اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔
اب اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے دنیا اور آخرت میں سلامتی کی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ اس آیت کو بھی جشن عید میلاد النبی سے جوڑ دیتے ہیں۔ سورۃ الشرح آیت نمبر 4، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر قرآن کو بلند کیا ہے۔ تو یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، لیکن اگر فرض کرے یہاں ذکر سے مراد نبی علیہ السلام کا ذکر لیا جاتا ہے تو کیا کسی کا ذکر بلند کرنے سے میلاد ثابت ہو جاتا ہے؟ نہیں نا، تو اس آیت سے بھی میلاد ثابت نہیں ہوتا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آخری آیت کی جانب، سب سے اہم آیت جس کو پیش کر کے اصل میں میلادی اپنے میلاد منانے کی دلیل پیش کرتے ہیں، اور وہ ہے سورۃ انبیاء کی 107 نمبر آیت۔ ترجمہ وہی ہوگا جو آپ کرتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مان لیا کہ ایسا ہی ہے، لیکن کیا اس ایک جملے سے میلاد منانا ثابت ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ رحمت ہیں تو کس وجہ سے اللہ نے آپ کو رحمت کا نام دیا ہے؟ قرآن کے نزول سے پہلے بھی کیا آپ کو اللہ نے قرآن میں کسی جگہ رحمت کہہ کر پکارا ہے؟ نہیں نا۔ نزول قرآن سے پہلے تو آپ کو ذالن کہا گیا ہے، ذالن جو رحمت کے بالکل الٹ ہے۔ مجھے معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن کھولیں اور ترجمہ پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ حقیقت ہے کیا۔ تو اس کا مطلب نبی آخر الزماں محمد سلام علیہ اگر رحمت بھی ہیں تو نزول قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن کو اللہ نے خود رحمت کا نام دیا ہے، جیسے کہ 10/58 میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اور وہاں قرآن کے لیے ہی فَلْيَفْرَحُوا کے الفاظ آئے ہیں۔ اب جیسے یہ لوگ سورۃ یونس کی پچھلی آیت نہیں پڑھتے، اسی طرح سورۃ انبیاء کی اگلی آیت بھی نہیں پڑھتے کہ کہیں رحمت واضح نہ ہو جائے، تو کس وجہ سے رحمت ہیں؟ اگلی ہی آیت میں آپ خود یہ اعلان کرتے ہیں کہ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یقیناً یہ رحمت میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی قرآن، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے، پھر کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ کیا تم بھی اس رحمت پر عمل کر کے رحمت بننا چاہتے ہو تو اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن رحمت ہے، اور قرآن کی وجہ سے نبی سلام علیہ کی ذات ہمارے لیے رحمت بنتی ہے، تو قرآن کے ساتھ ہی ہماری تمام تر خوشیاں مشروط ہیں، اور جو عمل قرآن کے خلاف جا رہا ہے تو وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث کیسے ہو سکتا ہے، وہ چاہے عید میلاد النبی ہی کیوں نہ ہو۔ اب جہاں ایسے عالم دین ہو کہ قبر پرستی، ماتم، عزاداری، جشن عید میلاد النبی کو غلط سلط معنی دے کے قرآن سے ثابت کر رہے ہوں، تو پھر جو قرآن نہیں پڑھتے وہ اپنا دین اور ایمان کیسے بچائیں گے؟ یہ اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھیں، کان، دماغ ان مولویوں اور مفتیوں کو بیچ کر اپنے اندر کے انسان کو مار دیا ہے یا پھر زندہ ہے۔ یہ تو تھا کہ قرآن سے کسی بھی طرح سے میلاد ثابت نہیں ہوتا۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ کیا ان کی اپنی بنائی ہوئی کتابوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے؟ کیا اس ذات نے کبھی اپنا میلاد منایا؟ یہ کس کی سنت پر چل رہے ہیں؟ آئیں جانتے ہیں۔ اگر ایک نبی کا میلاد منانا ضروری ہوتا تو پھر نبی سلام علیہ ہر نبی کا میلاد مناتے۔ شریعت کے معاملے میں اللہ نے تو کسی نبی میں بھی فرق نہیں رکھا، لا نفرق بین احد من رسلی، فرق تو آپ کر رہے ہیں کہ تمام نبیوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اس لیے جب کرسمس ڈے آتا ہے تو اس وقت آپ کرسمس کی خوشیوں میں شریک کیوں نہیں ہو جاتے؟ نبیوں میں فرق کرنا بھی آیات کا واضح انکار ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ بھی میلاد منانا جائز قرار دیتے، جیسے کہ یہ قرآن کی آیات سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، تو بقول آپ کے 1 لاکھ سے زیادہ نبی اس دنیا میں آئے ہیں، اور سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو ہر دن کسی نہ کسی نبی کا میلاد ہوتا۔ تو وہی بات آگئی کہ امت کے پاس صرف 2 ہی کام رہ جاتے کرنے کے لیے، ایک رونا پٹنا تے دوسرا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ قرآن میں کہیں سے بھی عید میلاد النبی ثابت نہیں ہوتی۔ اب اس کے ہونے کے دلائل آپ کہیں سے بھی لے آئیں، وہ بدعت میں ہی شمار ہوں گے۔ دین میں نئی چیز ایجاد کر لینا بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ عید منانے والوں کے لیے اگر قرآن کی حجت کافی نہیں ہے، قرآن خود مختفی کتاب نہیں ہے، تو پھر جن کو آپ حجت مانتے ہیں وہاں سے اس عید کو ثابت کریں اور جواب دیں کہ کہاں سے آئی ہے یہ بدعت۔ کیا نبی سلام علیہ نے اس عید کو منایا؟
صحیح بخاری سے یہ ثابت ہے، صحیح مسلم سے، سنن ابن ماجہ سے، سنن ابو داؤد سے، سنن ترمذی سے، سنن نسائی سے، بقیہ تمام کتب احادیث سے، تمام کتب فقہ حنفی سے، دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دور خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دور خلافت عثمان رضی اللہ عنہ، دور خلافت علی رضی اللہ عنہ، باقی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ عید ثابت ہے، تابعین و تبع تابعین سے، امام ابو حنیفہ سے، امام مالک سے، امام شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے، تمام محدثین کرام سے، امت مسلمہ کے مستند علماء اور فقہا سے، بڑے علماء احناف سے۔ تو یہ جشن عید میلاد النبی ایک فضول سی رسم ہے، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ فاطمی شیعوں نے اس کو ایجاد کیا، ملک اربل کے صوفی المزاج بادشاہ ملک مظفر کا دیا ہوا یہ تحفہ ہے۔ تحفہ کیا ہے، بلکہ یہ ایک بدعت ہے، گمراہی ہے، جس کا وجود کسی بھی سنہری ادوار میں نہیں ملتا ہے۔ تو اس بات کا اقرار خود میلاد منانے والوں کے جو جید علماء ہیں وہ بھی کر گئے، جیسے کہ احمد یار خان نعیمی بریلوی یہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں سے کسی نے نہ کیا، بلکہ یہ بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ اسی طرح غلام رسول سعیدی بریلوی یہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محافل میلاد کبھی منعقد نہیں کی، اور یہ بجا ہے۔ اب ایک بات تو ثابت ہے کہ عید میلاد النبی کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت ہمارے دین میں نہیں ہے، اور اس کا تعلق تاریخ سے ہے۔ یہ 6 صدی عیسوی میں ہوا تھا، اور سب سے پہلے مصر میں نام نہاد شیعوں نے یہ جشن منایا تھا۔ اب یوم ولادت یعنی نبی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اس کو میلاد قرار دینا یہ عیسائیوں کا وتیرہ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی کرسمس ڈے کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں، اور جبکہ ان کی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ کفار کی مشابہت اور ان کی رسومات پر عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ تو قرآن کی بات نہیں مانتے، تو یہ اپنی حدیثوں کی بات کیسے مانیں گے؟ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی یہ موجود نہیں تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ بعد کی ایجاد ہے۔ اور اس حوالے سے احمد یار خان نعیمی صاحب کا جو فرمان ہے وہ آپ کو ہم سنا چکے ہیں۔ اب اسی سلسلے میں جناب عبدالسمیع رامپوری بریلوی وہ کیا لکھتے ہیں کہ ایک مخصوص مہینے ربیع الاول کے ساتھ اس میں خاص دن 12واں دن معین کرنا یہ بعد میں ہوا ہے، یعنی 6 صدی کے آخر میں۔ اور پھر جناب طاہر القادری صاحب اپنی کتاب میلاد النبی میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 12 ربیع الاول کو میلاد نہیں مناتے تھے، بلکہ غمگین رہتے تھے، کیونکہ ان کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو وصال کے غم میں پیدائش کی خوشی دب جاتی تھی۔ پھر حدیثوں میں تو یہ لکھا ہے کہ جس دن نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن آپ روزہ رکھتے تھے، تو جس دن روزہ ہو اس دن عید کیسے ہو سکتی ہے، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ پھر یہ کیسی عید ہے کہ جس کا خطبہ ہی نہیں اور نہ ہی آپ لوگ اس کی کوئی نماز پڑھتے ہیں، یعنی اپنی ہی بادشاہی ہے۔ جب قرآن سے باہر نکلو گے تو پھر جھوٹ ہی نکلے گا، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر۔ اب یہ سب حقائق آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، جن کے لیے قرآن کافی نہیں ہے، ان کے لیے اپنا دین بھی کافی نہیں ہے۔ وہ بس یہ جانتے ہیں کہ دین کو غلط سلط کر کے کیسے پیش کرنا ہے اور اس میں جھوٹ اور باطل کیسے شامل کرنا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس جھوٹے دین سے بچائیں، ان خرافات اور فضول رسموں سے بچائیں، اور سیدھا قرآن کی طرف آ جائیں۔ اب آخر میں تلخ حقیقت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ نبی کا میلاد منانے سے آپ عاشقان رسول نہیں بن جاتے، لیکن قرآن کی آیات کا انکار کرنے سے گستاخ رسول ضرور بن جاتے ہیں۔